بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، جن 3 قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قبیلوں کے مابین معاہدہ تھا کہ نہ تم لوگ ہم پر حملہ کرو گے، نہ ہم تم پر حملہ کریں گے، نہ تم ہم سے غدر کرو گے، دھوکہ کرو گے، نہ ہم تمہارے ساتھ کچھ ایسا کریں گے۔ ان معاہدوں پر تینوں قبیلے مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، لیکن قبیلے بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدر کیا، دھوکہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ آخر کار مجبور ہو کر وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر خیبر کی طرف جلا وطن ہو گئے، ان کو باہر نکال دیا گیا۔ پھر قبیلے بنی قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ و جدال کیا اور منافقین نے ان کو چڑھایا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ و جدال کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو قتل کیا، عورتوں کو اور اولادوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا، ان کے سارے مال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے، اور مدینہ منورہ میں جتنے بھی یہودی تھے، چاہے وہ بنی نذیر ہوں یا بنی قریظہ ہوں یا بنی قینقاع ہوں، ان تمام یہودیوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا گیا۔ وہی صرف رہے کہ جنہوں نے امن طلب کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن یعنی پناہ دی، اور پھر وہ لوگ بعد میں اسلام لے کر آ گئے، اور باقی جتنے بچے تھے ان سب کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا گیا۔ تو باہر نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور یاد رکھیں کہ قبیلے بنی نذیر سے قبیلہ بنی نذیر کو جو جلا وطن کیا گیا تھا، اس میں مسلمانوں نے نہ ہی جنگ کی تھی، نہ ہی گھوڑے دوڑائے تھے، کوئی جفا کشی نہیں کی تھی، بس اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں رعب اور خوف پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ خود ہی مدینہ منورہ کو چھوڑ کر خیبر کی طرف نکل گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قبیلے بنی نذیر جب نکل گئے تو ان کا مال جو کچھ ہاتھ آیا تھا، وہ مال مسلمانوں کے درمیان اس مال میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں تھا، کیونکہ اس پر مسلمانوں نے کوئی نہ گھوڑے دوڑائے تھے، نہ جفا کشی کی تھی، نہ کوئی محنت کی تھی، تو مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا، اس لیے کسی کا کوئی حصہ نہیں تھا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق تھا، خالص حق تھا۔ تو رسول کریم نے جس کو دینا چاہا اس کو دیا اور باقی کو محفوظ رکھا، اور غریب فقیر مسلمانوں کو ایسے ہی جنگ و جدال کے اسباب و آلات کو خریدنے میں خرچ کیا۔ اور چونکہ یہ سرکار کا اپنا مخصوص حصہ تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور گھر والوں کو اسی سے ایک سال میں ایک حصہ دیا جاتا تھا، جس سے وہ خرچ کرتے تھے۔ اس میں مسلمانوں کا اپنا حق نہیں تھا۔ کہ قبیلہ بنی نذیر کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کا باب تھا، اسی سے متعلق امام